اور یہ جتنی بھی میری بہنیں ٹک ٹاکروں سے متاثر ہو کے اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کر رہی ہیں دن بدن، چلو اوکے فائن، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تمہاری پرورش مسلمانوں نے کی، بچپن میں تمہیں قرآن سکھایا گیا، 12-14 سال کی عمر میں تم نے اچھی خاصی نمازیں پڑھی، لیکن آج جوانی کے پر لگ گئے، موبائل ہاتھ میں آیا اور موبائلوں میں لوگ ناچتے ہوئے نظر آئے، بے حیائی کرتے ہوئے ٹرینڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ بہن بھی بیٹھ کے متاثر ہو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے لوگوں کی یہ اٹینشن، مجھے بھی چاہیے کہ میرے لیے کوئی کلیپ کرے، مجھے بھی چاہیے کہ کوئی مجھے یہ گفٹنگ شفٹنگ کرے، میرے تعلقات بنے، کوئی باہر ملک کے ویزے لگ جائیں، کسی نواب صاحب یا سیٹھ صاحب سے ایک ریلیشن کریٹ ہو اور وہ میری دنیا کو چار چاند لگا دے، ہاں بدلے میں عزت لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جس کی یہ سوچ بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے یا اس کو کیری کر رہی ہے، وٹ ایور، چلو اوکے فائن، آج زندگی ہے، کر لو گی تم، آج جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، بن گئے تمہارے ریلیشن، چلا لو گی یہ ریلیشنز بھی اب، آج تمہارا جسم سانسیں لے رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جسم ہے بھی جوان، تو اس جوانی کے نشے میں 2-4 سٹیپس ٹرینڈنگ سانگز پر آپ لوگوں نے ڈانس کر لیا، ریلز بنا لی، اوکے فائن، لیکن خود سے صرف ایک سوال کرو کہ یہ سب کب تک اور کتنا چلے گا، لیکن بس صرف ایک سوال، کیا اس جسم میں یہ سانسیں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ کیا یہ آنکھیں لائف ٹائم تک جھپکتی رہیں گی اور تمہیں دنیا ایسی ہی رنگرلیوں میں دکھاتی رہے گی؟ کیا انہوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ کان اسی طرح بجتے رہیں گے، کبھی سریلی آوازوں سے تو کبھی لوگوں کی کہانیوں سے؟ کیا ان کانوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ جسم ایسے ہی ہمیشہ لش پش رہے گا، بلش کرے گا؟ کیا جیتے جی یہ جسم بڑھاپے کے حوالے نہیں ہوگا، بیماری کے حوالے نہیں ہوگا، کمزوری کے حوالے نہیں ہوگا، آزمائشوں کے حوالے نہیں ہوگا؟ اور چلو اگر ان ساری چیزوں کے حوالے نہ بھی ہوا تو کیا یہ جسم موت کے حوالے نہیں ہوگا؟ تو جب بات آئے گی نا موت کی تو آپ کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی نا، آپ کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، آپ کی ساری بے حیائیوں کے خواب مٹ جائیں گے، اصل میں آپ موت کو بھول چکی ہیں۔ تو میری بہن، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، نصیحت کرتا رہوں گا، اللہ نے کہا ہے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، ہر انسان اپنی اصلیت جانتا ہے، ہم اپنی داڑھی ٹوپیوں سے، اپنی ظاہری شکلوں سے، ظاہری معصومیت سے، ظاہری اچھا بن کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنا اصل روپ لوگوں سے چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے۔ میری برائی مجھے بے چین کرے گی، میری بری نیت جہاں میری ظاہری دنیا بنائے گی تو وہاں میرے اندر کی دنیا کو اجاڑے گی بھی، وہ دھوکے، وہ جھوٹ، وہ برائیاں جو میں لوگوں کے ساتھ کر جاؤں، جو میں اور آپ لوگوں کے ساتھ اکثر اوقات کر گزرتے ہیں، صرف اپنی ظاہری دنیا کو چمکانے کے لیے، بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، اس دھوکے سے، اس جھوٹ سے میری دنیا کو چار چاند لگ سکتے ہیں، میرے جرم کی سزا کسی اور کو مل کر میں بچ سکتا ہوں، آپ بچ سکتے ہو، لیکن میرے اندر کا ضمیر میرے عیبوں پر پردے نہیں ڈال سکتا، وہ مجھے ہر دن ہر رات یہ ریئلائز کروائے گا کہ تم نے فلانے کا گھر اجاڑا، فلاں بندے کو اذیت پہنچائی، فلاں کے ساتھ برا کیا، فلاں تیری وجہ سے، تیری باتوں کی وجہ سے مایوس ہو گیا، ٹوٹ کے بکھر گیا۔ تو یہ ظاہری دنیا اور لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے، اپنی پرواہ کرے نا۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور تم اندر سے اپنے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پڑ گئے نا اکیلے، کیا فائدہ ظاہری بھیڑ کا، ظاہری تعلقات کا؟ لوگ تمہارے قریب آ رہے ہیں تمہارے جھوٹ، تمہارے فراڈ، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری چالاکیوں کی وجہ سے، لیکن تمہارے اندر کا انسان تو تم سے دور جا رہا ہے ان برائیوں اور ان بے وفائیوں کی وجہ سے۔ دنیا راضی اور تو اپنے آپ سے راضی نہیں، دنیا تیری عزت کر رہی ہے لیکن تو اس عزت کے لائق ہی نہ ہو، اوکے فائن، دنیا تجھے بڑا نیک سمجھ رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر تمہیں اپنی حقیقتوں کے کھل جانے پر ڈر لگ رہا ہے تو کیا فائدہ اس دنیا کی 60-70 سال کی واہ واہ کی، بڑا اچھا بندہ ہے جی؟ بھائی لوگوں کے لیے اچھا نہ بن، اپنے لیے اچھا بن، اپنی فکر میں اچھا بن، اپنی آخرت کی فکر میں اور اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اچھا بنا۔ اس کرائیٹیریا پہ اگر تو اچھا بن گیا نا تو لوگ آٹومیٹکلی تیرے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ یار یہ بندہ دھوکہ نہ دے دے، بلکہ تو ڈرے گا کہ کہیں میں کسی کو دھوکہ نہ دے دوں۔ اچھائی کرنے کے بعد نا دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا، جبکہ برائی کرنے کے بعد دل میں ایک بے چینی، ایک مایوسی سی جنریٹ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو دن رات گناہ کرتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، بدلہ نہیں لیتا، عذاب نہیں دیتا، ویٹ کرتا ہوں کہ کب تو اپنا دل اپنی مرضی سے میرے لیے خالی کرے گا، مجھے اپنے دل میں انوائٹ کرے گا،
تیرا رب تو صرف تیری مرضی کا ایک فیصلہ چاہتا ہے تجھ سے، باقی عبادات کی توفیق بھی اسی کی طرف سے۔ تیرے دل کو مضبوطی بھی وہ عطا کرے گا، دنیا کے چکروں سے بھی وہ تمہیں آزاد کرے گا، آخرت کی تیاری بھی وہ تجھ سے کروائے گا۔ دل کو صاف تو کر، کہہ تو صحیح اللہ کو کہ اللہ اگر اس دل میں لوگوں کی محبت آ سکتی ہے اور لوگوں کی محبت آباد کرنے کے بجائے مجھے برباد کر سکتی ہے، اگر اس دل میں پیسے کی ہوس آ سکتی ہے، لالچ آ سکتی ہے اور اس لالچ کے چکروں میں میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، اگر اس دل میں غم آ سکتا ہے اور وہ غم میرے جسم کو کمزور کر سکتا ہے، تو اے رب تو بھی تو آ سکتا ہے میرے دل میں۔ تیرے آنے سے میرے دل کی دنیا بدل بھی تو سکتی ہے، میرے دل کا غم، میرے دل کا بوجھ ہلکا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تیرا سکون ہے ہی نہیں، تیرا سکون رب کی یاد میں چھپا ہے، رب کی عبادتوں میں چھپا ہے۔ کر کے دیکھ، نہ ملا تو دنیا کہیں بھاگ تو نہیں رہی، پھر سے آ جانا دنیا داری میں۔ لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر تیرا دل اللہ کا گھر بن گیا نا اور تو نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو اللہ کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ آج تیری یہ خواہش ہے کہ دنیا ملے، اللہ کے آنے کے بعد تیری یہ خواہش ہوگی کہ دنیا جاتی ہے تو جانے دو، لیکن اللہ تجھے نہیں جانے دوں گا۔ تو بس کرو یار، تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ جتنی زندگی بچی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنی بچی ہے، مہینہ، 2 مہینے، 10 سال، 20 سال دے دو اسے جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ خوشیاں، راحتیں، سکون، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ۔ اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے۔
تو یار فیصلہ کرے، فیصلہ تو میری جان بدل خود کو، مردوں والا فیصلہ کر. تیری جوانی اللہ کے ساتھ گزرے نا تو سوٹ بھی کرے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے بھی نا تو اچھا بھی لگے. تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں اگر آخرت کی فکریں ہوں اور ان کی وجہ سے تو پریشان ہو تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ دنیا جو اللہ کی محتاج ہے، وہ دنیا جس کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اگر تو اس سے اپنا سٹریس بنا کے سوچتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بیٹھ کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو. جس چیز کی فکر کرنی تھی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، اور جس چیز کی فکر تمہیں نہیں کرنی تھی اس کی فکروں سے تمہیں فرصت ہی نہیں. اللہ کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرو، اپنی فکر کرو. جو ہے اسی میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن نہیں لو. ہاں اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس کی محنت کرو، پھر اگر ہاتھ آ گئی تو ایک لمبا سا سجدہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ محنت میری تھی لیکن فیصلہ تیرا تھا. اور اگر نہیں ملی پھر کیا کرو گے؟ منہ لٹکاؤ گے، سیڈ ہو جاؤ گے، کیا کرو گے بھائی؟ مایوس ہو جاؤ گے، دعائیں چھوڑ دو گے؟ ارے نہیں، یہ تو کمزور جاہلوں کا کام ہے. جب تمہیں لگے کہ میری کوشش کے باوجود، میری محنت کے باوجود، میری دعاؤں کے باوجود ایک چیز میرے ہاتھ نہیں آ رہی، کہ یا تو وہ چیز میرے لائق نہیں ہے اور یا میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اب یہ سوچ کر تم نے شکر کا سجدہ کرنا اور اس بات کو پروف کرنا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے نہیں کر رہے. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا. حالانکہ اللہ کے بندے خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے. کیا ہے، تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی، میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس آپ ٹھیک ہو گئے. کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان. ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو. ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے. یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا. اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر. جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا. تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا. مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا. اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے. پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا. یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی. میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا. بہت سادگی سے منائے اس عید کو. آج جن گھروں میں بہت بڑے بڑے دسترخوان، ڈائننگ ٹیبلز لوگ بنائیں گے، ڈیفرنٹ کھانے پکوان، جس میں بہت سارے لوگ نمازوں سے بھی غفلت کریں گے، اللہ کی یاد سے بھی غفلت کریں گے، جبکہ دوسری جانب ہم ہی جیسے لوگ، بلکہ ہم سے اچھے لوگ اچھے سے کھانا کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے. آج جہاں بہت ساری مائیں اور بہت سارے باپ اپنے بچوں کو محبت اور شفقت کی فیلنگز کے ساتھ گلے سے لگائیں گے، تو دوسری جانب ایک باپ اپنے بچے کی لاش اٹھا کر اسے دفنانے کے لیے لے جا رہا ہوگا. ایک ماں نقاب اوڑھ کر اپنے بچے تلاش کر رہی ہوگی
کسی ٹوٹے ہوئے گھر میں، کسی ملبے کے نیچے. بہت سادگی سے منائیے گا اس عید کو. ہلے گلے، سیر سپاٹے، بڑے بڑے دسترخوان، بڑی بڑی عید پارٹیاں آپ کے ساتھ اب سوٹ نہیں کرتی. خوب ڈونیشنز بھیجیں اس عید کے موقع پر کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے. ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی وہ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل سے مظلوموں کے لیے بھی دعا کر دیا کرے. نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناچ گا کر، ہلے گلے کر کے، سیر سپاٹے کر کے اور اپنی ہی دھن میں اپنی زندگی کو جی کر بے حسی کا ثبوت نہ دے. واللہ اگر آپ لوگوں کی زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں تو آپ لوگ مرنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھنے والے. اللہ فرما رہا ہے کہ کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی اللہ رب العزت کے الفاظ ہمارے دلوں کو ٹچ نہیں کرتے. ہم ایک کان سے سنتے ہیں لیکن دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. وہ بات دل تک نہیں جاتی. اور اس کنڈیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ نفس و شیطان اٹھا رہا ہے، کہ شیطان نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا اور نفس نے ہمارے لیے دنیا کو ضروری بنا دیا. تو دنیا میں جو بھی دنیا کی آواز لگائے گا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے. جہاں بھی لذت دکھائی دے گی، جہاں بھی فائدہ اور سکون دکھائی دے گا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اس طرف ہمارے قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ تک نہیں کیا کہ اللہ ہمارے رہبر ہے، ہمارے محسن ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان سے بچائے تو ہم اس کو کہتے ہیں تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ، آپ کی وجہ سے میں اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا. اس کی عزت، اس کی سیلف رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے ہماری نظروں میں. بٹ اللہ بھی تو آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بھی تو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے نا. پھر ہم اللہ کو تھینک یو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی شکر گزاری میں اس کی عبادتوں کو کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے؟ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ ارے وہ رب جس پر لوگوں نے جان دے دی یار، اس رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی نہ جانے کب کس موڑ پہ ختم ہو جائے. یا پھر یہ بچی کچی زندگی، کسی کے پاس 10 سال کی زندگی ہوگی تو کسی کے پاس 20 سال کی زندگی ہوگی، تو یہ بچی کچی زندگی اس کے حوالے کر دی جائے، اس کے لیے گزاری جائے. یار وہ لوگ جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں ان پر ہم 10 سال ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنانا چاہتا ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میرا دل. اس اللہ سے جڑنے کے جذبے ہی نہیں ہے میرے دل میں. جس بھی خواہش کو اٹھا کے دیکھو، جس بھی سوچ کو سوچ کے دیکھو، میری ساری خواہشیں دنیا سے، میری ہر لذت دنیا سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ایسا انسان جس کا موت پر ایمان ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اور پھر یہ ایمان ہو کہ مرنے کے بعد پھر میں نے زندہ بھی ہونا ہے، وہ کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے؟ اور آج کا مسلمان بھی بڑا عجیب ہے یار، اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے. اپنی دنیا بنانے کی خاطر، اپنے گھر والوں کو پالنے پوسنے کی خاطر ہزار نوجوانوں کی زندگیوں کو، ہزار لوگوں کی زندگیوں کو گمراہیوں اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے. پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں. لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے، یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالم یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے. شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے، شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے، اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے. دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو، تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو، تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کریں اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کریں. نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے. کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے. جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے. ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا. لہٰذا ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھیں. ڈسٹریکٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو. شیطان آپ کو ہر اس لمحے گمراہ کرے گا جس لمحے آپ خود اسے موقع پرووائڈ کریں گے. محتاط رہا کرے. اور آپ کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ.
آپ کا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی لینے والا ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ ہے اللہ، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ ٹک نہیں سکتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی یہ ہو جا، ہو جائے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سائنٹسٹ، سارے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے ایک امر کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کے کندھے پہ 3 سٹار دیکھے اور اس سے تمہارا تعلق واسطہ بنا تو آپ بھلے بیکار پرزے ہو، لیکن اس کے تعلق کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جی میرا فلانے سے تعلق ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، یہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ وہ کر لے گا، امیدیں، خواہشیں، اوور تھنکنگ جوڑ لیتے ہو۔ اور وہ اللہ جو کہتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے۔ میری مرضی کے بغیر نہ کوئی ایس ایچ او بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جس کے پاس ہے، کل کائنات جس کے ہاتھ میں، جسے وہ مل گیا، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کے شعور، اس کے علم کا کیا لیول ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کے سو کول بتوں کی پوجا چھوڑ دے، یہ پیسے کا بت، وانی کا بت، یہ خوبصورتی کا بت، یہ طاقت کا بت، یہ نشوں کا بت، ان خواہشوں سے خود کو نکالیں اور تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں۔ دنیا کے لوگوں سے بعد میں مل لینا، پہلے اپنے آپ سے مل لو کہ تم کون ہو۔ لوگوں کی خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے اپنی خامیاں نکالو کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہے اور تم اسے کیسے دور کر سکتے ہو۔ دنیا کو بعد میں سمجھا لینا، پہلے خود کو سمجھاؤ۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل کے مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں میں بیٹھے رہیں، لڑکیوں کے ساتھ گپے شپے چلتی رہیں اور فضول کی ہا ہا ہی چلتی رہے بس۔ یہ یونیورسٹیوں کے سو کولڈ مردوں نے، جو سوشل میڈیا کے بدماش ہیں، جو باپ کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈگری کی پرواہ تو نہ کی، ہاں البتہ امپریشن ڈالنے کے لیے انگلش ضرور سیکھ لی، اب وہ تھوڑا سا اچھے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکوں نے لڑکیوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے سامنے کوئی سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی چھوڑنے والا بن رہا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لڑکوں سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ مرد بنو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایک امام کے پیچھے مسجد میں اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہو نا تو شہزادے لگتے ہو۔ لڑکیوں سے سچے جھوٹے وعدے دعوے باتیں کر کے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ البتہ جب تم قرآن پر غور کرو گے، قرآن کا نالج اپنے سینے میں اتارو گے اور اللہ کی بات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چوک چوراہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ جب کرو گے تو شیر لگو گے۔ تو یہ لڑکیوں کی صحبتیں چھوڑ دیں، مرد ہو مردوں میں اچھے لگو گے، مسلمان ہو اللہ کے ساتھ اچھے لگو گے۔ تمہارے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے تو وہ غیرت اگر دین پہ استعمال ہوگی نا، یہاں بھلے تمہیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے لیکن فرشتے تم پہ فخر کریں گے۔ مرد بنو تاکہ تمہارے اندر وہ جذبے پیدا ہوں جو صحابہ کے دلوں میں تھے۔ آج جس زندگی سے تمہیں محبت ہے، جسے تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو، اور کچھ خواہشوں نے، کچھ لوگوں نے اور تھوڑی سی دولت نے آپ لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے کا بھی سوچو۔